خبر کے مطابق مصری جاسوس فاروق کو عین اس وقت گولی مار دی گئی تھی جبکہ پولیس اس کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ عین اس وقت فائر ہوا تھا جبکہ فاروق نے ایک قدم پولیس کی گاڑی میں رکھا تھا اور دوسرا رکھنے ہی والا تھا۔ گولی لگتے ہی وہ تڑپ کر گرا اور چند سیکنڈ میں ختم ہو گیا کیونکہ گولی اس کے سینے پر کسی نازک مقام پر چھید گئی تھی۔ فائر کرنے والے کا پتہ نہیں لگ سکا تھا، لیکن خبر دینے والے اخبار نے یہ خیال آرائی کی تھی کہ اس حرکت میں امریکی جاسوسوں کا ہاتھ ہوگا جو نہیں چاہتے کہ ان کے ملک کے علاوہ کسی ملک کے پاس وہ خوفناک ایجاد پہنچے۔ فریدی اور حمید نے یہ خبریں ایک ٹرین میں پڑھیں اور پرتفکر انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت فرانس کے شہر بورڈو سے پیرس کی طرف جا رہے تھے۔ کیا واقعی یہ امریکہ کی حرکت ہوگی؟ حمید بولا۔ فی الحال اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا جا سکتا، فریدی نے کہا اور پھر حمید کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ ہم سے غلطی ہو گئی۔ کیسے غلطی؟ پیرس جانے سے پہلے ہم کو واشنگٹن جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ شاید ہم لاک کے لیے کچھ کر سکتے، فریدی نے کہا۔ لاک خود بھی فرار ہونے کے امکانات کا جائزہ لے رہا ہوگا۔ ایسے میں اگر ہم بھی اس سے کوئی مدد پہنچا دیتے تو فرار ہونے میں ناکام نہ رہتا، مگر اب یہ کام بہت دشوار ہوگا۔ ممکن ہے لاک کو اس کے بنگلے سے نکال کر ایف بی آئی کے ہیڈ کوارٹر یا کسی اور نامعلوم مقام پر پہنچا دیا ہو۔ حمید نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اگر ایسا نہ بھی کیا ہوگا تو اس کے بنگلے کے گرد حفاظتی انتظامات بہت سخت کر دیے گئے ہوں گے، کیونکہ اب انہیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے فاروق کو مروا دیا ہے اسی طرح کوئی ملک لاک کو بھی نہ مروا دے۔ فریدی کچھ نہ بولا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں وہ اکیلے ہی تھے اور ٹرین تیزی سے اپنی منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو اس وقت فریدی حمید کی حیثیت سے نہ پہچانا جا سکتا تھا۔ وہ میک اپ میں تھے اور دواؤں کے سفری ایجنٹ کی حیثیت سے سفر کر رہے تھے۔ اصلی سفری ایجنٹ نہ جانے کہاں ہوں۔ حمید کو ان کے بارے میں علم نہ تھا، اسے صرف اتنی سی بات معلوم تھی کہ اتفاق سے 2 سفری ایجنٹ ان کے ملک سے فرانس روانہ ہونے والے تھے اور فریدی نے انہیں اغوا کروا لیا تھا۔ پھر وہ خود اور حمید ان دونوں کے میک اپ میں آ گئے تھے اور انہی دونوں کے پاسپورٹ پر یہ سفر کیا گیا تھا۔ دواؤں کے وہ ایجنٹ چونکہ بورڈکس جا رہے تھے اور ان کے پاسپورٹوں میں یہ بات لکھی جا چکی تھی، اس لیے حمیدی فرید کو بھی براہ راست پیرس کے بجائے پہلے بورڈکس ہی جانا پڑا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ اگلے 17 گھنٹوں میں پیرس کے لیے کوئی فلائٹ نہیں ہوگی، اس لیے انہیں مجبوراً ٹرین کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ وہ جلد از جلد پیرس پہنچنا چاہتے تھے، اگر ہوائی جہاز کے لیے انتظار کرتے تو کافی وقت برباد ہو جاتا۔ لیکن اب حمید سوچ رہا تھا کہ کیا پیرس پہنچنا بھی سود مند ثابت ہو سکے گا؟ کیا مالوک فلپ، مارسیا، عمران اور مانوف وہاں پہنچ چکے ہوں؟ کیا کسی چکر میں پھنس گئے ہوں؟ فاروق کے انجام کا علم تو اتفاقاً ہی ہو چکا تھا، ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہو۔ حمید نے اس خدشے کا اظہار فریدی سے بھی کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی پیرس نہ پہنچ سکا ہو، فریدی نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم وہاں ان کا صرف ایک دن انتظار کریں گے۔ لیکن میں پوچھ سکتا ہوں، کیا ان حالات میں آپ کی خود اعتمادی ختم ہو چکی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ اب تک اکیلے ہی کام کرنے کے شائق رہے؟ ہاں، تو کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں ان لوگوں کی مدد حاصل کرنے وہاں جا رہا ہوں؟ اس کے علاوہ کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں فرزند، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی حکومتوں کو میک ڈونلڈ اور اس ایجاد کے بارے میں کس طرح پتہ چلا تھا۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا۔ بھول کیا گیا، موقع ہی نہیں مل سکا تھا سوچنے کا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ ہماری حکومت کو اس بات کا علم سر ایبک سے ہوا تھا، لیکن سر ایبک کو کس طرح پتہ چلا تھا؟ محض اتفاقاً۔
फरीदी ने अपना बुझा हुआ सिगार जलाकर कहा। सर एबक बैंकॉक के एक होटल में केबिन के अंदर बैठा दोपहर का खाना खा रहा था कि उसने बराबर के केबिन से सरगोशियों की आवाज़ें सुनी। एक लफ्ज़ वाज़ेह तौर पर सर एबक की समझ में आ चुका था, हमारी इजाद। और फिर सर एबक ने केबिन की चौबी दीवार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। उसने क्या बातें सुनी इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन सर एबक ने उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो गया था कि बातें करने वाले किसी बहुत बड़े गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इन दोनों का ताक़ुब करेगा। उसने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और केबिन से निकलकर हॉल में जा बैठा। फिर जब दूसरे केबिन से वो दोनों आदमी निकले तो सर एबक भी उठ खड़ा हुआ, लेकिन होटल से बाहर निकलते ही वह शिकंजे में पड़ गया क्योंकि उन दोनों आदमियों के रास्ते मुख्तलिफ हो गए थे। बहरहाल सर एबक ने एक ही आदमी के ताक़ुब का फैसला किया और ताक़ुब करता हुआ उस आदमी के घर तक पहुंच गया। वही आदमी मैकडॉनल्ड था जिसके नाम का इल्म सर एबक को बाद में हुआ। जब मैकडॉनल्ड अपने घर चला गया तो सर एबक उसके घर की निगरानी करता रहा हुआ। अंधेरा फैल जाने के बाद मैकडॉनल्ड अपने घर से निकला तो सर एबक ने फिर उसकी कार का ताक़ुब शुरू कर दिया। वो कार एक होटल की पार्किंग शेड में जाकर रुकी और मैकडॉनल्ड उसे उतरकर होटल में पहुंचा। वहां उसने खाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन खाने के दौरान में भी वो बार बार अपनी घड़ी देखने लगता। खाना भी बड़ी जल्दी जल्दी खा रहा था, इसलिए सर एबक ने समझ लिया कि उसे कहीं जाने की जल्दी है। सर एबक ने सोचा कि अगर वो अब किसी ख़ास जगह जाने का इरादा रखता है तो अपने ताक़ुब का ज़रूर ख्याल करेगा और वो इसी तरह वो सर एबक की तरफ से खबरदार हो सकता था। फरीदी ने सिगार का एक गहरा कश लिया, चंद लम्हे सोचता रहा और फिर बोला। चुनाचे सर एबक ने एक और तरकीब सोची, होटल से बाहर निकला और मौका देखकर मैकडॉनल्ड की कार की डिक्की में छुप गया। थोड़ी ही देर में उसने कार का दरवाज़ा खुलने और बंद होने और फिर इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। कार चल पड़ी और तकरीबन 2 घंटे तक चलती रही। सर एबक एक झुर्री से बाहर झांकता रहा और राहों को ज़हनशीन करता रहा। 2 घंटे बाद कार जिस मुकाम पर रुकी वो शहरी इलाका नहीं था। उस जगह लोग मछलियों का शिकार खेलने जमा होते थे। किराए पर लॉन्चें और कश्तियाँ चलाई जाती थीं। मैकडॉनल्ड ने एक कश्ती किराए पर ली और खुले समंदर की तरफ चल पड़ा। पहले तो सर एबक ने सोचा कि साहिल ही पर उसकी वापसी का इंतज़ार करे, लेकिन फिर इस ख्याल आया कि मुमकिन है मैकडॉनल्ड खुले समंदर में किसी से मुलाकात करे। इस बात का इम्कान था कि आगे चलकर कोई लॉन्च मैकडॉनल्ड की कश्ती से जा मिलती। चुनांचे सर एबक ने भी एक कश्ती किराए पर ली और चप्पुओं से पानी धकेलता हुआ मैकडॉनल्ड की कश्ती के ताक़ुब में चल पड़ा, जो काफ़ी दूर निकल गई थी। हमीद बड़ी दिलचस्पी से ये वाक़यात सुनता रहा। फरीदी ने चंद लम्हे की खामोशी के बाद फिर कहना शुरू किया। वहाँ समंदर में 5-4 फरलांग के फासले पर एक छोटा सा जजीरा था। जजीरा बस एक बहुत बड़ी चट्टान समंदर से बाहर उभरी हुई थी। उस चट्टान ने तकरीबन 250-300 फीट के कतर का इलाका घेर रखा था और समंदर की सतह से उसकी बुलंदी 40-50 फुट के करीब है। सर एबक ने मैकडॉनल्ड की कश्ती को उस चट्टान की दूसरी तरफ जाते देखा, लेकिन जब वो खुद वहाँ पहुँचा तो मैकडॉनल्ड की कश्ती का दूर तक पता न था। सर एबक चुकरा कर रह गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई कहीं कश्ती दिखाई नहीं दे रही थी। सर एबक अपनी कश्ती को चट्टान से करीब करता गया। उसे ख्याल हुआ था कि शायद मैकडॉनल्ड कश्ती से चट्टान पर चढ़ा हो। फरीदी बड़ी तफसील से एक एक बात बताता रहा। हमीद हमतन गोश था। फरीदी ने बाद के तमाम वाक़यात बयान किए जब सर एबक उन लोगों की खुफिया कमीगाह देखने और मैकडॉनल्ड की एक नामालूम आदमी से गुफ्तगू सुनने के बाद वापस साहिल पर पहुंचा तो मैकडॉनल्ड और उसका साथी वहां से जा चुके थे। मैकडॉनल्ड की कार गायब भी थी। आखिर में फरीदी से कहा, यह बात मेरे लिए हैरत अंगेज़ है कि सर एबक ने मकामी हकाम को इस बात से आगाह ना किया और ये सब कुछ बताने हमारी हुकूमत के पास दौड़ा चला आया। क्या सर एबक के पास थाईलैंड के शहरी हकूक भी हैं? हमीद ने पूछा। मेरा ख्याल है कि नहीं। तो
پھر ممکن ہے وہ یہ راز کسی ایسی حکومت کو بتانا چاہتا ہو جس کے شہری حقوق اس کے پاس ہوں۔ چنانچہ اس نے ہماری حکومت کا انتخاب کیا۔ اس طرح وہ ہماری حکومت کو مزید احسان مند کرنا چاہتا ہوگا۔ میں سر ایبک سے گفتگو کیے بغیر کسی قیاس پر یقین کرنا نہیں چاہتا۔ سر ایبک کہاں ہیں؟ وہ ہماری حکومت کو یہ اطلاع دینے کے بعد واپس بینکاک چلا گیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ مجرموں کے بارے میں مزید تفتیش کرے گا اور واپس آ کر ہماری حکومت کو مکمل رپورٹ دے گا۔ عجیب چکر ہے، حمید بڑبڑایا۔ اس وقت ٹرین کی رفتار کم ہونے لگی۔ شاید کوئی اسٹیشن قریب آ گیا تھا، لیکن پیرس ابھی دور تھا۔ میٹنگ پیرس کے خوبصورت ہوٹل ڈی والگا میں حسنیہ ریاں قدرت کی زائش کے پیدائشی پرستاروں کو وافر مقدار میں دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ بجلیاں سی کود رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان بجلیوں نے بادلوں کو پھاڑ کر سامنے آ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن 1/4 حصہ بادلوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ حصہ بھی بادلوں کو چاک کر جانے پر آمادہ نظر آ رہا ہو۔ عمران نے گڑبڑا کر آنکھیں بند کر لیں اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سیکرٹری؟ یس سر۔ جولیا جو کسی سحر میں ڈوبی ہوئی تھی چونک کر یکدم بول پڑی، ہماری آنکھوں کے لیے 2 عدد گرم سوٹ سلوا دو ورنہ انہیں نمونیا ہو جائے گا۔ کیوں بک رہے ہو؟ جولیا کا منہ بن گیا۔ ہاں سیکرٹری؟ عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، اپنی زبان کو اس انداز میں مہمیز نہ کرو۔ یہ نہ بھولو کہ تم نواب صاحب فراق آباد کی سیکرٹری ہو۔ جولیا کچھ کہے بغیر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسد اور صفدر قریب کی ایک اور میز پر بیٹھے تھے۔ کارتوسوں کی پیٹیاں ان کے کندھوں سے لٹکی ہوئی تھیں اور ہولسٹروں سے ریوالور جھانک رہے تھے۔ وہ چاروں آج ہی پیرس آئے تھے اور انہوں نے ڈی والگا میں قیام کیا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے وہ نیچے آئے تھے اور اب ڈائننگ ہال کے فرش پر تڑپتی ہوئی بجلیوں کو دیکھ کر عمران کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی جان نکلی جا رہی ہو۔ سیکرٹری؟ عمران ایسی آواز میں بولا جیسے دم نکل رہا ہو، ہمارا خیال ہے کہ فرانس میں کوئی دوسری اما ہوا پیدا ہوئی ہوں گی۔ نہیں، یہ بھی اسی ہوا کی بیٹیاں ہیں، جولیا نے کہا اور پھر زہریلے سے انداز میں ہنس کر بولی، لیکن یہ تقلید کی قائل ہیں، تردید کی نہیں۔ یہ اسی طرح رہنا چاہتی ہیں جیسے ہوا اس دنیا میں آئی تھی۔ وہ تو اس لیے اس طرح آئی تھیں کہ اس وقت تک اللہ میاں نے کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں کھولا تھا، عمران نے کہا اور پھر دفتر میں چونک پڑا۔ جولیا اس کی نظروں کا تعاقب کرتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 2 آدمی تھے، لیکن جولیا نے سمجھ سکی کہ ان میں ایسی کیا بات تھی جس نے عمران کو چونکا دیا۔ دروازے پر رک کر ان دونوں نے ہال میں نظریں دوڑائیں اور پھر ایک طرف بڑھتے چلے گئے۔ جولیا نے ان کو ایک ایسی میز سے قریب رکتے دیکھا جہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ جولیا کی نظروں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی کہ ان تینوں اور آنے والے دونوں آدمیوں میں ایک بات مشترک تھی، وہ سب اپنے کوٹ کے کالروں میں گلاب کے پھول لگائے ہوئے تھے۔ جولیا نے سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا، لیکن وہ اب ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکالی تھی اور اب ایک سادہ صفحے پر قلم سے کچھ لکھ رہا تھا۔ جولیا کسی قدر آگے جھک گئی تاکہ پڑھ سکے۔ عمران لکھ رہا تھا، حضرت، میں اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 57 میں آپ کا منتظر ہوں۔ صرف یہی لکھ کر ایک سطر عمران نے اپنا نام لکھا اور پھر قلم بند کر کے شیروانی کی جیب میں لگانے کے بعد اس ورق کو نوٹ بک سے پھاڑ لیا، نوٹ بک جیب میں رکھ لی اور اس ورق کو تہہ کر دیا۔ پھر اس نے اپنی جیب ہی سے ایک گلاب بھی نکالا تھا۔ جولیا خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ سیکرٹری، اب ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، عمران کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔
اوپری منزل پر پہنچنے کے لیے لفٹ استعمال کرنا پڑتی تھی اور لفٹ تک جانے کے لیے انہیں ان 5 آدمیوں کے میز کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ عمران اب پھول سونگتا ہوا بڑے پروقار انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جولیا اس سے ایک قدم پیچھے تھی اور اسے یقین تھا کہ اسد اور صفدر بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اس میز کے قریب پہنچتے ہی عمران لڑکھڑایا۔ پھول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز کے وسط میں جا گرا۔ عمران نے سہارا لینے کے لیے کرسی پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جولیا اس کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکی۔ ویسے ہی اسے یقین تھا کہ وہ پرچہ اس آدمی کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہوگا جس کی کرسی کو عمران نے سہارا لیا تھا۔ معاف کیجیے گا، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں۔ عمران نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور آگے بڑھ گیا۔ لفٹ میں اس کے اور جولیا کے علاوہ صفدر اور اسد بھی تھے۔ جولیا نے لفٹ کو دوسری منزل کے لیے فکس کر دیا۔ لفٹ چل پڑی۔ عمران نے صفدر اور اسد سے کہا، تم دونوں گیلری ہی میں رہنا۔ ذرا ہی دیر بعد 5 لوگ میرے کمرے میں داخل ہوں گے۔ ان کے بعد تم خیال رکھنا کہ کوئی آدمی کمرے کے قریب نہ ہو۔ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے، اسد بولا۔ ضرور دیکھا ہوگا، تمہاری آنکھیں ماشاءاللہ کافی بڑی بڑی ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے تو چھوٹی ہیں۔ انہیں تو یہاں رہ کر نمونیا ہو جائے گا، عمران ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیوں؟ لیکن عمران کے جواب دینے سے پہلے لفٹ رک چکی تھی۔ سب سے پہلے عمران، پھر جولیا اور اس کے بعد صفدر اور اسد باہر نکلے۔ کمرے کا دروازہ جولیا نے کھولا تھا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ کیا وہ لوگ وہی تھے؟ جولیا نے عمران سے پوچھا۔ نہیں، کوئی اور تھے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ دماغ خراب ہوا تھا میرا جب میں وہ پرچہ انہیں دے آیا ہوں۔ تم سے تو بات کرنا بھی مصیبت ہے، جولیا نے جھلا کر کہا۔ یوں ہی ایک بات پوچھ لی تھی میں نے۔ یوں ہی کوئی بات پوچھنا کنفوشیس کے ضابطہ حیات کے عین منافی ہے۔ بور مت کرو۔ اچھا، عمران سعادتمندانہ انداز میں کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اسی حالت میں 10 منٹ تک بیٹھا رہا، پھر اس وقت چونکا جب اطلاعی گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھول دو، عمران نے کہا۔ جولیا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ وہی 5 آدمی تھے۔ جولیا ایک طرف ہٹتی ہوئی بولی، تشریف لائیے۔ اور وہ سب جب اندر آ گئے تو جولیا نے دروازہ بند کر لیا۔ تسلیمات۔ عمران جھک کر انہیں سلام کرنے لگا۔ جیتے رہو۔ ان میں سے ایک نے بڑے بزرگانہ انداز میں عمران کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جولیا نے آواز سے پہچان لیا، وہ حمید کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر انگریزی میں گفتگو شروع ہوئی تھی، رسمی سی باتیں، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنے اپنے ملک تک پہنچنے میں کس طرح کامیاب ہوئے تھے۔ سبھی نے سفارت خانوں کا سہارا لیا تھا، لیکن مارسیا اس دوران میں خاموش ہی بیٹھا رہا۔ چونکہ وہ لوگ باتوں کے دوران میں ایک دوسرے کے نام لے کر مخاطب کرتے رہے، اس لیے جولیا کو پتہ چل گیا تھا کہ کس کا نام کیا ہے۔ آخر میں لوگوں نے مارسیا سے پوچھا، وہ کس طرح اپنے ملک تک پہنچا تھا؟ بہت آسانی سے، مارسیا نے مسکرا کر کہا۔ میں نے بورینو کی حدود میں داخل ہوتے ہی اپنا میک اپ ختم کر دیا تھا۔ میک اپ ختم کر دیا تھا؟ فلپ حیرت سے بولا۔ جی ہاں، مارسیا نے مسکرا کر کہا۔ جہاز میں آپ لوگوں نے مجھے میک اپ میں دیکھا تھا، لہٰذا وہاں پہنچ کر میں نے اپنا میک اپ ختم کر دیا، اور اس کے بعد بورینو میں میرے لیے کوئی خطرہ نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے غیر متعلق گفتگو چھیڑ دی ہے، فریدی بولا۔ ہمیں اب اس موضوع پر آ جانا چاہیے جس کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حالات نے انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے، اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان حالات پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں؟ مالونوف بولا۔ ہاں، فریدی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی طرح لاک کو بھی آزاد کرایا جائے۔ قطعی، مالونوف نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اگر وہ ڈبیاں امریکہ کے ہاتھ لگ گئیں تو نہ جانے کیا ہو، مگر لاک انہیں وہ ڈبیاں دینے سے انکار کر چکا ہے۔
فلپ بولا، آگے چل کر امریکی حکومت اس پر تشدد بھی کر سکتی ہے۔ فریدی نے کہا، ممکن ہے لاک اس تشدد کو برداشت نہ کر سکے، لیکن لاک کو ان لوگوں سے نکال لانا آسان نہ ہوگا۔ مارسیا بولا، آسان ہو یا مشکل، ہمیں بہرحال یہ کام کرنا ہوگا، خواہ کتنے ہی خطرے کیوں نہ سامنا کرنا پڑے۔ فریدی بولا، واشنگٹن پہنچنے پر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، اور پھر ہم ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی طریقہ کار متعین کریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے عمران؟ بالکل بالکل، میں آپ سے متفق ہوں، لاک کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، فلپ نے بھی سر ہلا دیا۔ لیکن فریدی بولا، اس سے پہلے کہ یہ میٹنگ برخاست ہو، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی حکومتوں کو میک ڈونلڈ اور اس ایجاد کا پتہ کیسے چلا تھا؟ ہم سب باری باری سے ایک دوسرے کو اس بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ بتائیے مسٹر مالنوف، میری حکومت کو اس بات کا علم دنیا کے ایک مشہور و معروف شخصیت کے ذریعے ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی سر ایبک سے واقف ہوں گے۔ اوہ! وہ سب حیرت سے مالنوف کی طرف دیکھنے لگے، لیکن نہ جانے کیوں مارسیا کے چہرے پر ذرا بھی تحیر نہ تھا۔ اس کے برعکس اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مالنوف نے ساری باتیں تفصیل سے بتا دی اور پھر بولا، آپ لوگ بتائیے۔ میری حکومت کو بھی سر ایبک ہی سے پتہ چلا تھا، فلپ نے کہا۔ بالکل یہی کہانی ہے جو ابھی آپ سنا چکے ہیں، اور میری حکومت کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، فریدی بولا۔ پھر عمران نے بھی یہی بتایا، اور آخر میں وہ سب مارسیا کی طرف دیکھنے لگے جو اب تک کچھ نہ بولا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم تھی۔ جولیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اب کوئی نئی اور چونکا دینے والی بات سامنے آ جائے گی۔ مارسیا مسکراتا ہوا بولا، آج کل آپ لوگوں کی حکومتیں اس بات کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جہاز میں ان کے جاسوس نہیں تھے۔ آسٹریلوی حکومت بھی یہی بیان دے رہی ہے، لیکن اس کا بیان ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو کیا آپ؟ حمید حیرت سے جملہ پورا نہ کر سکا۔ ہاں، میں آسٹریلیا کا جاسوس نہیں ہوں، مارسیا نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر آپ سر ایبک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے، فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے کرنل، میں ایبک ہی ہوں۔